جامعہ عثمانیہ کے محترم استاد العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا محمد زاہد انور صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت کی عمر صحت میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے اس جامعہ عثمانیہ علم و عرفان کا عظیم مرکز علوم نبویہ ملک پاکستان کے دینی مدارس میں صف اول کی عظیم دینی درسگاہ ہے۔ اللہ کریم آب و تاب شان و شوکت کے ساتھ ہمارے اس مرکز کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یوم آزادی کی پربکات تقریب میں ہمارے جامعہ عثمانیہ کے طلباء کرام نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا اور ملک پاکستان سے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ میں ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا۔ جہاں تک قیادت اور تحریکوں کا تعلق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جتنے لوگوں نے تحریک آزادیوں میں حصہ لیا وہ تمام لائق صد تحسین تھے، مگر ہر دور میں قیادت ہماری اکابرین علماء دیوبند کے ہاتھوں میں رہی۔ اور میں ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں کہ پاکستان کا قیام یہ کوئی انہونی نہیں ہے، راتوں رات یہ تحریک اٹھی ہو اور کامیاب ہو گئی، اگلے دن صبح ہمیں ایک آزاد ریاست نصیب ہو گئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس تحریک آزادی کے پیچھے سالہ سال کی تحریکیں ہیں۔ در حقیقت یہ تحریک آزادی اس وقت وجود میں آئی اور یہ آواز حق بلند کی گئی جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے اپنے ناپاک قدم جمائے اور وہ تجارت کے نام پہ بر صغیر میں آیا۔ یہ تقریباً سن 1602 عیسوی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس سال انگریز بر صغیر میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سال ایک اپنے نیک بندے کے گھر میں ایک بچے کو بھیجا، جس بچے کو دنیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کون تھے؟ جنہوں نے انگریز کے ابتدائی ایام میں ان کے ناپاک ارادوں کو بھاپا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کون تھے؟ جنہوں نے انگریز کے ناپاک ارادوں کے سامنے بند باندھنے میں صف اول کا کردار ادا کیا، جس کی پاداش میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پابند سلاسل کیا گیا۔ ان پہ جو ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، چونکہ شاہ ولی اللہ کا تعلق ان کی خدمات کا تعلق قلم سے تھا، وہ قلم سے لکھتے اور مسلمانوں میں ایک عظیم جذبہ پیدا ہو جاتا۔ انگریز نے انہیں اس قلم سے محروم کرنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کاٹ دیے تاکہ ہمارے خلاف آئندہ انہیں لکھنے میں کبھی بھی ہمت پیدا نہ ہو سکے۔ مگر انگریز کو پتہ نہیں تھا کہ ہم جنہیں دبانا چاہتے ہیں یہ تحریک دبنے والی نہیں، یہ افراد رکنے والے نہیں، یہ طوفان تھمنے والا نہیں۔ کتنی سی زندگی ایک انسان کی ہوتی ہے، 60-65 سال کی مختصر سی زندگی گزارنے کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اس دار فانی سے پوچھ کر کے، مگر جس تحریک کا آغاز شاہ ولی اللہ نے کیا تھا وہ تحریک چلتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، افراد ملتے گئے، لوگ بنتے گئے، ایک قافلے کی صورت میں چلتے چلتے وہ وقت بھی آیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بچوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز نے انگریز کے خلاف کھلے عام جہاد کا فتویٰ دیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے
شہید کیا گیا. مولانا قاسم نانوتوی پہ مقدمات چلائے گئے. مولانا محمود نصر 4 سال مالٹا میں قید رہے. حافظ احمد شہید ہوئے. لیکن میں جملہ عرض کرتا ہوں مٹانے والوں نے لاکھ دیکھے ان لوگوں کو گرفتار کر کے شاید تحریک کو دبا دیا جائے گا. حالانکہ وقتی تو تحریک تبدیل بھی نظر آئے. ترک مدانات کی تحریک تھی. اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ تحریک بھی ختم ہو گئی. تحریک ریشمی رومال تھی. اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ تحریک تھی کامیاب نہ ہو سکی. مگر جو آج آزادی کے نام پہ سلگ رہی تھی اس سے کبھی بھی کسی دور میں بجھایا نہ گیا. الحمدللہ جب تحریک کا آغاز اکابرین علماء دیوبند نے کیا تھا وہ تسلسل چلتے چلتے یہ وقت آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے تحریک آزادی کی قیادت کی. مگر مجھے وہ جملے آج بھی یاد ہے جب کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی کو پاکستان کی پرچم کشائی کے لیے لایا گیا تھا. جب قائد اعظم نے تاریخی جملے کے ہوئے فرمایا میرے ہم وطنوں پاکستانیوں پاکستان کی قوم میں آپ کو پتا ہے کہ میں ایک وکیل ہوں. وکیل کا کام کیسے لڑنا ہوتا ہے. مقدمہ وکیل کا نہیں ہوتا. مقدمہ تو مقدمے والے مالک کا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ تحریک لڑی تو میں نے ہے مگر یہ مقدمہ شبیر احمد عثمانی کا تھا. یہ مقدمہ ظفر احمد عثمانی کا تھا. لہٰذا پاکستان کی پرچم کشائی محمد علی جناح کا نہیں حضرت شاہ الہند کے تربیت یافتہ مولانا شبیر احمد عثمانی کا حق ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پاکستان علماء دیوبند یہ نعرہ ذرا زور سے دوبارہ بولیے اور سارے محبت سے جواب دیجیے. علماء دیوبند زور سے زور سے زور سے ذرا. علماء حق علماء دیوبند علماء پاکستان علماء پاکستان نعرہ تکبیر. پاکستان بنانے والے ہم ہیں. اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. کسی دور میں اکابرین اہل حق علماء دیوبند کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. جب بھی ملک پاکستان کو ضرورت پڑی ہے شفیع اکبر کا کردار اکابرین اہل حق علماء دیوبند نے ادا کیا. تفصیلات میں نہیں جاتا. آج یوم آزادی کا بابرکت موقع ہے. ہم عہد کریں اس منبر سے عہد کریں. جامعہ عثمانیہ کے پروقار اسٹیج سے عہد کریں. انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا ہم پاکستان کے تحفظ میں کردار ادا کریں. اس کے امن کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے اے خدا نور سے کعبہ میرا گلشن کر دے. میری مٹی میں ہے ظلمت اسے روشن کر دے. میرے سب شہر کو روشن کسی سورج کی طرح. میرا ہر گاؤں کسی چاند کا مسکن کر دے. نوجوانوں کو دے قائد سی جوانی یا رب. میرے بچوں کا وہ اقبال سمجھ بن کر دے. کھیت سرسبز میں رے ہوں میرے پرچم کی طرح. سرد فصلوں کو عنایت حرج و بند کر دے. اے خدا پیاس بجھا دے تو میرے صحرا کی. دشت تشنا میں روانہ کوئی ساون کر دے. نفرتوں سے تو میرا دیش بچا لے جا رب. عرض واسف کو محبت کا نشے من کر.